کہ باہر پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے تو کورٹ نے بیلف مقرر کیا تھا جا کے دیکھ کے آؤ, اگر کوئی ہے تو اس کو ہٹاؤ تاکہ ایکسیس ٹو جسٹس میں رکاوٹ نہ بنے. تھینک یو. تو آئی کنڈیم میں ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کی حیثیت بھی اور وکیل کی حیثیت سے بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں اس عمل کی. اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جہاں وہ آخری لوگ وہ ہیں, ہم ہیں جو وہ جو پہیا ہے انصاف کا, ایک پہیے پہ اگر کوئی وہ ون ویلنگ ہو سکتی ہے میرے خیال میں انصاف کی, اور اس کا جسٹس کے سکیلز تب برابر رہیں گے جب وکیل ہوں گے. وکیلوں کے ساتھ اگر ان کو اپنے انصاف کے لیے ان کا حال یہ ہو جائے تو پھر یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. پچھلے 2 دنوں سے سر ہائی کورٹ کا محاصرہ ہے, اوکھلا کی تلاشی لی جا رہی ہے, ان کی گاڑیوں کی ڈگیاں چیک کر رہے ہیں. بہت سارے روک رہے ہیں, راتوں کو لوگوں کو روک رہے ہیں, سائلین کو آج دن میں سائلین کو روک رہے ہیں ہائی کورٹ آنے سے. اور وہ جو پرچہ بیچ میں کیا جس کی بل کی بیل 2 دن کی پریکٹس اس میں ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے میں نے F6 میں پریس کلب کے سامنے پولیس پہ سیدھی فائرنگ کر دی اور ایمان نے ڈنڈوں سے پولیس والوں کو مارا, بٹ وہ 7 مہینے سے کچھ نہیں ہوا. آج ایک دم وہ منظر پہ ایمان بلاؤ. میں جی سر ایمان کو بلائیں. ایمان کی مذمت بھی کی ہے, اور یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آئی بلیو دس از لیگل ٹیررزم فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دی کنٹری. کہ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل نہیں آتے سپریم کورٹ میں اور باہر سے رابطہ کیا, تو میں چیف جسٹس پاکستان ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے اور یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے, تو آپ سڑک کراس کر کے یہاں تشریف لے آئیں, باہر ہیں. ہم نہیں ہوں گے تو عدالت نہیں چل سکتی, اور اگر ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے لائرز کے بھی راستے روکے گئے ہیں تو میں انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن سے, ہیومن رائٹ آرگ سے, ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو چیف جسٹس کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں, آرمی چیف کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں, سارے آتے ہیں, تو اس لیے یہ راستہ نہ بند کریں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. آئی فلی کنڈیم اٹ اینڈ ود یو, یو آر لائک آور چلڈرن. باہر بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جب جو we are with you. Thank you so much, sir. We really appreciate it. اس طرح وارفیئر ہوتا ہے نا, جب آپ قانون کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, لا ہے. ٹھیک بات ہے. میں تو کورٹ میں کیس Thank کرتی you so much, sir. بیٹے آپ سارے آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کی خوش قسمتی زیادہ ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب, ایکس فیڈرل لا منسٹر, ہمارے آفس میں یہاں تشریف لائے. ایمان مزاری صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں. تو میں کیونکہ آپ سارے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سر یہاں چونکہ تشریف لائے ہیں تو یہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا جائے اور چند کلمات جو ہیں وہ لیگل فریٹرنیٹی کے حوالے سے اور لیگل ایتھکس کے حوالے سے سر بیان فرمائیں. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ اور ایمان اور ہادی. یہ کوئی 48 گھنٹے سے ہمارے چیف گیسٹ ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایز این فریٹرنیٹی اور انڈیویجولی بھی. کس یونیورسٹی سے آپ؟ مسلم ماشاء اللہ. کون سا ایئر ہے؟ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. چلیے, آئی آن بہاف آف بار ایسوسیشن ایز اے ممبر آف اسلام آباد بار ایسوسیشن آئی ویلکم ٹو ہیئر. اور اس کے بعد 3 باتیں میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. جو پروفیشنل ایجوکیشن جتنی بھی ہیں وہ ساری بڑی میننگ فل ہوتی ہیں. جس طرح جو میڈیا کی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں, جس طرح میڈیسن پڑھنے والے وہ ہماری زندگی بچاتے ہیں, انجینئرنگ والے ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں,
اور ان سب میں کسی نہ کسی جگہ جب اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے تو بیلنسنگ فورس ہے دی لیگل فریٹرنیٹی. اس لیے یو آر ویری اسپیشل ٹو می, ٹو دس کنٹری, ٹو یور پیرنٹس, ٹو دی نیشن. ایز اے ایلڈر میں آپ کو پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسکول میں ڈالا تھا تو وہ اس وقت کوئی 20, 25, 30 سال کے ہوں گے. جب آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نکلیں گے تو دے ول بی ٹچنگ 50. اس لیے آپ جہاں بھی رہیں سب سے پہلے آپ کی نظر اپنے پیرنٹس کے اوپر ہونی چاہیے, ماں باپ کے اوپر ہونی چاہیے, اور اپنی کردار سازی کے اوپر ہونی چاہیے. اور کیریکٹر بلڈنگ 2 طرح سے ہوتی ہے, ایک پرسنل کیریکٹر ہے, ایک آپ کا نیشنل کیریکٹر ہے. نیشنل کیریکٹر کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھیے, اور اس سے پہلے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے, دی لاسٹ سرمن ڈیلیورڈ بائی دی ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آپ ضرور پڑھیے. ان دونوں میں سے جب آپ ڈیڈکشن نکالیں گے تو وہ 3 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں. پہلا نقطہ جو میں عام فہم انداز میں آپ کو تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات اسپیشل ہیں, اس لیے وہ بنی ہیں. جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں وہ ہمارے لیے ضرر والی ہوں, نفع والی ہوں, کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس پوری کائنات کے بیلنس کے لیے اور قرآن کے بیلنس کے لیے. ریممبر, ہمیں اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف نکلا ہے عربی کے ورڈ مشرف میں سے, جس کا مطلب یہ سپرٹینڈنٹ. اور جو مخلوقات بیان کی گئی ہیں وہ مثلا قرآن میں یا محشر الجن والانس, کہ اے او دی کراؤڈز آف جنیز اینڈ ہیومنز, یہ 2 مخلوقات ہو گئی, پھر فرشتے آ گئے, پھر ارواح آ گئی. ان سب میں سے آپ کو اشرف کہا گیا, ان کا سپرٹینڈنٹ کہا گیا, ویری اسپیشل کہا گیا. جو عام زندگی ہے, روز کی روٹین, وہ ایک بچھو ہے, وہ بڑے بڑے کالے ناگ, جس طرح ہمارے سماج کے اندر بھی آج کل کالے ناگ بہت سارے آ گئے, ان کے اندر وہ اپنے بچے پیدا بھی کرتا ہے, پالتا بھی ہے, اپنی جنریشن کو چلاتا ہے. صرف یہ کام جو روٹین کا کام ہے یہ کرنے والے, میں ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتا. اشرف المخلوقات وہ ہیں جو اپنی زندگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈالیں, کوئی نہ کوئی سروس دیں, اور ان کے لیے بھی اپنی ذات سے اٹھ کے جئیں. دس از پوائنٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ گوگل کر لیں, وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر تقریباً 35 سے 50 لوگ حکومت کرتے ہیں, اور ان 35 سے 50 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا ہوتا, ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی انسانی حقوق کے بارے میں, بنیادی حقوق کے بارے میں, اور جو ہیومن رائٹس ہیں, سیوک رائٹس ہیں, ویمن کے رائٹس ہیں, ہیو ناٹس کے رائٹس ہیں, مائنورٹی کے رائٹس ہیں, اور ہم سب کے رائٹس ہیں, ان کے بارے میں بھی اورینٹیشن نہیں ہوتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں ایک عشرے سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں.